میری جان، ایسے رونے والی کون سی بات ہے؟ خاموش ہو جو، وہ جیسے گئے ہیں ویسے ہی الٹے قدم لوٹ آئیں گے، نہ ہی واپس آئیں۔ مر جائے وہ شخص، میں کیا کروں گی اس کا؟ وہ جب مرضی مجھے مار کر چلا جاتا ہے۔ آئمہ روتے روتے روشن بیگم کو پریشان کر گئی۔ جنت میری جان، میں آئمہ ہوں، مجھے نہیں اس کی جنت بننا۔ خدا کا واسطہ اماں، مجھے اس شخص کے قریب جانے کا مت بولا کر۔ آئمہ اب کے روتے اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھی۔ میں سب تیرے اچھے کے لیے بول رہی ہوں۔ فیصل شاہ تجھے بے حد پسند کرتا ہے، اس لیے وہ ایسے تجھ پر مہربان ہے۔ وہ تجھے یہاں سے عالیشان حویلی میں لے جائے گا، تو کیوں سمجھ نہیں رہی؟ روشن نے اب کے اپنی بیٹی کے بالوں کو پیچھے کیا۔ آ جاؤ روشن، دروازے پر دستک سن اندر آنے کا بول کے بیگم آپ سے ملنے داتا بخش آئے ہیں۔ ملازمہ نے بولتے روشن بیگم کو سر پکڑنے پر مجبور کیا۔ داتا بائی آئے ہیں۔ آئمہ کے آنسو جیسے تھمے تھے، وہ خوشی سے دوپٹہ لیتے نیچے کی طرف لپکی۔ حال عاشی جو ابھی گھر سے نکلی تھی، سامنے ہی گاڑی سے لگے شہریار کو دیکھ چونکی۔ آج اس نے 2 ماہ بعد شہریار کو دیکھا تھا۔ عاشی نے سرسی سی نگاہ ادھر ادھر دوڑائی۔ عاشی نظریں جھکائے قدم اٹھاتے آگے بڑھی، جیسے اس کو اگنور کرنے کی کوشش کی گئی۔ مجھے بات کرنی ہے۔ شہریار اس کو بے نیازی سے جاتے دیکھ سپاٹ چہرہ کرتے چباتے گویا ہوا۔ عاشی بنا سنے آگے بڑھی تھی، تمہیں سنائی نہیں دیا؟ اب کے شہریار نے غصے سے اس کو بازو سے پکڑے روکا۔ میرا بازو چھوڑا، عاشی سپاٹ سے چیخنے والے انداز میں بولتے شہریار کو حیران کن کر گئی، جبکہ وہ آس پاس سے گزرتے لوگوں کو جاتے دیکھ فوراً سے بازو چھوڑ گیا۔ کیا لینے آئے ہو؟ کیا کچھ باقی رہ گیا تھا؟ عاشی کی آنکھوں میں نمی جیسے بڑھنے کو تیار ہی بیٹھی تھی۔ تمہیں ویسے بھی مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، بہتر یہی ہوگا جیسے آئے ہو ویسے ہی لوٹ جاؤ۔ عاشی جو سامنے ہی اپنے ہونے والے شوہر کو دیکھ گئی تھی، بولتے تیزی سے قدم اٹھاتے اس کی طرف بڑھی۔ شہریار نے غصے سے لگے تنے اس کو جاتے دیکھا۔ میں بتا رہی ہوں، سار نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے مجھ سے اپنا سار پھڑوا لینا ہے۔ انار کا دماغ بری طرح غصے سے پھٹنے کو ہوا۔ وہ غصے سے ناک پھلائے سب کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ پہلے بولا کہ ابھی جنت کوٹھی کی مزید انفارمیشن اکٹھی کرو، لیکن اب اچانک سے کہہ دیا حملہ کر دو، ان کو پکڑو۔ مجھے لگتا ہے کوئی سستا نشہ نہ کرتے ہو سر۔ اب کہا نے بھی اتنا کہتے سب کو سوچنے پر اکسایا۔ ضرور کوئی بات ہے، حور سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایسے کرتے ہیں، اب جلدی سے زلیخا بیگم کو قید کرتے ہیں۔ حور نے سوچ لیا تھا کہ اس کو آگے کیا کرنا ہے، جبکہ حیا اور عالیہ بھی آنکھوں سے سب کچھ سمجھ گئی۔ میرپور السلام علیکم، سوری مجھے دیر ہوگی۔ آج جو فارم ہاؤس سے نکلتے ارحم کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی۔ کوئی بات نہیں، وہ سلام کا جواب دیتے سرسی سے مسکان چہرے پر لگاتے گاڑی آگے بڑھا گیا۔ آیت جان کو کیا بولا؟ آیت جو ابھی فون کو ہاتھ میں پکڑے سوچ رہی تھی، حور کا میسیج دیکھ ٹائپ کرنا شروع کیا۔ تمہارا بھائی کراچی گیا، اس کی بہت خاص میٹنگ تھی۔ آیت نے آرام سے جواب لکھتے سرسی سے سامنے سڑک پر دیکھا۔ اور گارڈ؟ آیت میسیج کی بیپ سن ویسے ہی واٹس ایپ پر آن ہوئی۔ سب خاص آدمی اس کے ساتھ ہی گئے ہیں، باقی میں نے ملازمہ کو بول دیا میں کسی کام سے باہر جا رہی ہوں۔ آیت تیزی سے ٹائپ کرتے حور کو اچھے سے بتا کے چلو، بیسٹ آف لک۔ حور کا میسیج ساتھ ہی پڑھتے آیت نے فون بند کیا۔ اور کتنا دور جانا ہوگا؟ آیت ارحم کو گاڑی سنسان راستے پر ڈالتے دیکھ اب کی نظریں ارحم کے اوپر ٹکا گئی۔ مزید تھوڑا سا سفر اور پھر ہم لوگ ان لوگوں کے قریب ہی پہنچ جائیں گے۔ ارحم گاڑی کو دائیں طرف سے اب کے بائیں روڈ پر ڈال گویا ہوا۔ کیا خبر ہے؟ مچھلی جال میں پھنسی یا نہیں؟ سرشار فون اٹھاتے کان سے لگائے دوسرے ہاتھ سے اپنے پالتو کتوں کو روٹی ڈالنا شروع ہوا۔ سرکار گاڑی ابھی راستے پر پڑ چکی ہے۔ فون سے پار موجود شخص نے مخبری کرتے سرشار کو پہنچنے کا سگنل دیا تو وہ فوراً سے فون بند کرتے آگے بڑھا۔ ٹھیک ہے، تم بھی جلدی سے پہنچو، آج ان لوگوں کو زندہ واپس جانے نہیں دیں گے۔ فیصل شاہ سرشار کا فون سن بیٹھتے سے اٹھتے کھڑے ہوئے، اتنی جلد بازی میں کہاں جا رہے ہیں؟ جمال جو وہاں سے گزرنے لگا تھا فیصل شاہ کی آواز سن کھڑکی کے پاس کھڑے سن بڑبڑایا۔ بے فکر ہو، میں پیسوں کا بیگ بھی اپنے ساتھ ہی لا رہا ہوں۔ فیصل شاہ سرشار کو جواب دیتے سیڑھیوں سے اوپر کی طرف بھاگا۔ پیسے؟ جمال الجھا تھا جبکہ وہ آرام سے گھر سے باہر نکلا۔
یار تم لوگ اتنا مت سوچو، یہ میرا ہے اور مجھے پتہ ہے میں نے کیسے اس کو ہینڈل کرنا ہے۔ ارحم نے جو گاڑی کو روڈ کے ایک سائڈ پر لگاتے آیت کے ساتھ جاڑی میں غصہ تھا، تبھی آواز میں حور اور عالیہ سے بولا، جو اس کو بہت احتیاط سے سب کچھ کرنے کا بول رہی تھی، چلو کام ہونے کے بعد بات ہوگی۔ ارحم نے اتنا کہتے فون بند کیا۔ آیت جمال جو خود جاڑیوں میں چھپتے بیٹھا تھا، آیت کو کسی اجنبی کے ساتھ دیکھ سکتا، وہ اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ آیت تم یہاں ہی رہنا۔ ارحم نے گن لوڈ کرتے آیت کی طرف بڑھائی۔ دھیان سے آیت نے مضبوطی سے گن کو ہاتھ میں پکڑا۔ کہاں ہو تم لوگ؟ ارحم نبی آواز میں اپنے دو ساتھیوں کو کام ملا پوچھ کے ٹھیک ہے۔ ارحم فون بند کرتے دبے پاؤں آگے بڑھا تو آیت بھی پیچھے پیچھے ارحم کے گئی۔ آیت کچھ بھی آہٹ محسوس کرو یا تمہیں لگی خطرہ بڑھا ہے، گن سے فائر نکال دینا۔ ارحم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ آگے بڑھتے آیت کو بولتے آگے کیا؟ آیت وہیں بیٹھی تھی تاکہ سامنے کا نظارہ اچھے سے دیکھ سکے۔ کہاں ہو تم لوگ؟ تبھی سرشار کی گاڑی سامنے رکی تھی۔ فیصل جو گاڑی سے نکل پیسوں والا بیگ گاڑی میں رکھ گیا تاکہ وہ لوگ دیکھ سکیں۔ جمال نے بھی اچھے سے سامنے دیکھا تھا جبکہ ارحم نے اپنے آدمیوں کو دوسری طرف جانے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ لوگ دبے پاؤں چلتے فیکٹری کے پچھلے راستے سے اندر داخل ہوئے۔ وہ تیزی سے وہاں پڑے ڈرگس کے باکس کو اٹھانا شروع ہوئے تھے۔ وہ مزید کارروائی میں ہاتھ ڈال گئے تھے اور ہم نے سامنے وقار شرازی فیصل شاہ کو دیکھا تھا۔ یہ اتنی دیر کیوں لگا رہا ہے؟ فیصل شاہ فون بند کرتے آپ کے سرشار سے پوچھ گیا۔ فیصل شاہ کے دوسرے کان میں بلوٹوتھ لگا ہوا تھا جس پر سرشار موجود ہے۔ کوئی بات نہیں، اس کو اچھے سے ٹائم لینے دو، پھر تو سامنے ہی آنا ہے۔ سرشار منہ میں سگریٹ ڈالے گن کو لوڈ کرتے اپنا نشانہ باندھتے ہوئے گویا ہوا تو فیصل شاہ بھی خاموشی سے کھڑا ہوا ڈن۔ ارحم جو اپنے فون پر میسج کا انتظار کر رہا تھا پڑھ اٹھتے کھڑا ہوا۔ ارحم کے آدمی اپنا کام مکمل کرتے گاڑی میں سوار ہوتے نکل کے تاکہ پیچھے سے باقی کا کام ارحم لوگ پورا کر سکیں۔ ارحم بنا دیر کیے چہرے پر نقاب ڈالتے باہر نکلا۔ وقار شرازی اور فیصل شاہ جو اپنے دھیان میں کھڑے تھے ارحم کو دیکھ غور سے متوجہ ہوتے الرٹ ہوئے۔ پیسوں کا بیگ یہاں پھینکو، میں یہ بولے تم لوگوں کی طرف اچھال دوں گا۔ ارحم اونچی آواز میں بولتے فیصل شاہ کو بول گیا۔ فیصل شاہ نے اپنے سرشار کے جواب کا انتظار کیا۔ اس کو بولا پہلے تم پوری کا پیکٹ پھینکو۔ سرشار ویسے ہی منہ سے دھواں نکال بول کر جبکہ نشانہ ارحم پر باندھ لیا گیا۔ آیت ارحم کا میسج پڑھ اڑتے دبے پاؤں فیکٹری کی طرف بڑھی جبکہ جاتے وہاں بم کے ٹائم لگاتے جگہ جگہ پر چھوڑے۔ میں نے کہا نا پہلے تم اٹھاؤ۔ اس سے پہلے ارحم اپنی بات مکمل کرتا سرشار نے گولی چلاتی ارحم کے الفاظ منہ میں ہی دبا گیا جبکہ ایک اور گولی چلائی تھی۔ ارحم نیچے گرا تھا۔ جمال ساکت سے دوسری طرف دیکھ گیا جہاں فیکٹری کے اوپر کالے اندھیرے میں سرشار کھڑا ارحم کا نشانہ باندھے ہوئے تھا۔ آیت جمال کو اچانک سے آیت کا خیال آیا۔ وہ گھبرائے سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ شاباش میرے شیر، وقار شرازی نے دل سے خوش ہوتے اپنے بیٹے کو سہلایا۔ آیت جو فیکٹری سے باہر نکل آئی تھی ارحم کو نیچے گرے دیکھ شاکڈ ہوئی۔ ارحم جو خون میں لت پت اٹھنے کے ناکام سے کوشش کرنا شروع ہوا تھا۔ سرشار نے پھر سے نشانہ باندھا۔ تبھی آیت نے بھی چاروں اطراف نظریں دوڑائی۔ وہ سامنے ہی وقار شرازی کی نظروں سے سمجھ گئی کہ گولی چلانے والا اوپر سامنے کھڑا ہے۔ آیت اندھیرے میں سگریٹ کی ہلکی سی جلنے کی روشنی سے نشانہ باندھ گئی۔ تبھی گولی چلنے کی آواز ایک بار پھر سے گونجی۔ آج سرشار جو بے فکر سے اوپر کھڑا تھا گولی لگنے سے چیتے اپنی گن نیچے پھینک گیا۔ فیصل شاہ وقار شرازی نے اب کے اوپر کی طرف پیچھے مڑتے دیکھا۔ جمال جو جاڑیوں سے نکل ارحم تک پہنچ چکا تھا اس کو کندھے پر اٹھاتے واپس سے جاڑی میں گھسا۔ آیت نے غصے سے بڑے انداز میں ایک اور نشانہ باندھا تھا اور اب کے سرشار کے کندھے پر گولی لگی۔ وقار شرازی فیصل شاہ فیکٹری کے اندر بھاگے۔ آیت دبے قدموں سے گاڑی کے قریب آتے پیسوں کا بیگ اٹھاتے ارحم کو دیکھنے کے لیے بھاگی۔ آیت برہان کچن کو خالی دیکھ اب کے اوپر کی طرف لپکا، یہاں بھی نہیں ہے۔ برہان روم کو خالی دیکھ واپس سے نیچے آیا تھا۔ بیگم صاحبہ کہاں ہیں؟ آپ کے ملازم کو آواز مارتے پوچھا گیا۔ سائیں وہ تو کہیں باہر گئی ہیں، آپ کے جاتے ہی وہ بھی پیچھے ہی نکل گئی تھی۔ ملازم نے سر جھکائے جواب دیا۔ آیت باہر کی برہان حیران ہوا تھا۔ کون سا ڈرائیور گیا ہے؟ برہان نے اب کے خادم کو فون ملانے کا بولا۔ سائیں چھوٹی بیگم صاحبہ گاڑی کوئی بھی لے کر نہیں گئی، کوئی لینے آیا تھا، وہ کسی کے ساتھ باہر گئی ہیں۔
ملازم نے اب کے خادم کو دیکھتے برہان سے دھیرے سے بولا۔ برہان حیرت سے واپس اندر گیا تھا جب کہ آیت کو فون ملایا جو بند جا رہا تھا۔ برہان اب کے بالکونی میں کھڑے ہوتے رات کے سائے دیکھ گیا۔ 9 بجنے والے ہیں۔ آیت اکیلے باہر کہاں جا سکتے اور کس کے ساتھ گئی ہوگی؟ وہ تو یہاں کسی کو جانتی نہیں۔ برہان پوری طرح الجھ چکا تھا۔ اس سے پہلے برہان بالکونی سے واپس اندر بھاگتا گیٹ کے باہر گاڑی رکتے دیکھ چونکا۔ آیت گاڑی سے نکلی تھی اور فوراً سے گیٹ کی طرف لپکی۔ برہان آیت کو فارم ہاؤس میں داخل ہوتے دیکھ ایک نظر غور سے گاڑی کو دیکھا۔ یہ گاڑی میں نے پہلے کہاں دیکھی ہے؟ برہان نے ذہن پر زور ڈالنا چاہا جبکہ سوچ کو جھٹکتے نیچے کی طرف لپکا۔ اس کا مطلب برہان مجھ سے پہلے آ گیا۔ آیت اپنا حجاب درست کرتے تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھی جبکہ سامنے ہی اوپر برہان کو کھڑے دیکھ قدم آہستہ ہوا۔ کیا ہوا؟ تم ایسے اتنی ڈری سہمی کیوں لگ رہی ہو؟ برہان اس کے چہرے پر پریشانی کے ساتھ اچھے سے نوٹ کر گیا تھا۔ آیت سرد سانس بھرتے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے مقابل کے بالکل سامنے آتے کھڑی ہوئی۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ اور یہ کون تھا جو تمہیں یہاں چھوڑ گیا؟ برہان نے تیکھے لہجے میں آیت سے دریافت کیا۔ آیت نے ایک نظر برہان کو دیکھ واپس سے نظریں ادھر ادھر گھمائی۔ وہ محور کی کسی دوست سے ملنے گئی تھی۔ یہ تحفہ وہ حور کو دینا تھا۔ آیت نے لڑکھڑاتے باکس کی طرف اشارہ کیا جو ہاتھ میں پڑا ہوا تھا۔ برہان نے ایک نظر آیت کے ہاتھ میں بڑا باکس دیکھا۔ ٹھیک ہے، مجھے بھوک لگی ہے، کھانا لگانے کا میں ملازم کو بول دیتا ہوں، تم بھی ہاتھ منہ دھو آؤ۔ برہان نے ایک نظر اب کے آیت کے جوتے دیکھے۔ آیت جو تیزی سے بھاگ جانا چاہتی مقابل کے کہتے ہی روم کی طرف بھاگنے والے انداز میں چلی۔ ایسے کیوں لگا جیسے وہ جھوٹ بول رہی۔ برہان کا دل جیسے جگڑا تھا۔ برہان تم بھی نہ ایسے اتنا مت سوچو۔ دل نے جیسے کچھ بھی برا سوچنے سے منع کیا۔ ارحم کیسے ہونے فکر سے آیت سے پوچھا۔ مجھے کچھ علم نہیں وہ جمال شاہ جانے وہاں کیسے پہنچ گیا۔ اگر وہ ٹائم سے ارحم کو وہاں سے نہ اٹھاتا تو جانے کیا ہو جاتا۔ آیت کھلی سانس سے ایک ہی بار میں کہہ گئی۔ ارحم کے بہت خون بہہ گیا تھا۔ آیت کی آواز جیسے نم ہوئی۔ اوکے تم فکر نہیں کرو، میں کال کرتی ہوں ارحم کے دوستوں کو۔ عالیہ نے فوراً سے آیت کو بے فکر کرنا چاہا۔ آیت کسی نے تمہیں تو نہیں دیکھا؟ حور عالیہ سے فون پکڑتے فکر سے پوچھ گئی۔ نہیں، مجھے کسی نے نہیں دیکھا، البتہ جمال نے مجھے ارحم کے ساتھ دیکھا۔ ابھی وہی مجھے یہاں گھر تک چھوڑ کر گیا۔ آیت گن کو باکس سے نکالتے اپنے کبرڈ میں رکھ گئی تو ساتھ ہی اپنے گندے مٹی سے بڑے جوتے چھپائے جن پر ارحم کا خون جو زمین پر گرا پڑا تھا لگا ہوا تھا، رکھتے کبرڈ بند کیا۔ اب یہ جمال کون ہے؟ انار آیت کا فون بند ہوتے ہی سر پکڑے حور سے پوچھ کے جمال اسلم شاہ کا بیٹا فیصل شاہ کا بھتیجا ہے۔ ابھی جانے کیا پکنے والا ہے؟ حور بھی پوری طرح پریشان ہو چکی تھی۔ چلو ایک کام تو اچھا ہوا۔ حور جو نیوز سن رہی تھی اب کے فون حور لوگوں کے سامنے کیا جس میں بتایا جا رہا تھا میٹ پور میں ایک بند فیکٹری کو کسی نے بم کی مدد سے اڑا دیا۔ سب کے چہرے جیسے کچھ پریشانی سے نکلے تھے۔ اس نے آیت اور ارحم کی مدد کیوں کی؟ حور کا دماغ ابھی بھی وہیں الجھا ہوا تھا۔ وہ پوری طرح پریشان ہو چکی تھی۔ یہ کیسے ہوئے؟ برہان جو بناسی سے فارغ ہوا تھا خادم سے ملنے والی نیوز سے سن حیرت سے کھڑا ہوا۔ خبر پکی ہے؟ برہان نے اب کے سگریٹ کا دھواں فضا میں بکھیرا۔ سائیں خبر ایک دم پکی ہے، کل رات ہی وہاں سے شہر پر کسی نے جان لیوا حملہ کیا۔ وہ اس وقت ہسپتال میں پڑا ہوا ہے، ایک گولی کندھے پر دوسری ہاتھ پر لگی۔ اتنا ہی نہیں سائیں وہاں ایک ہی زخمی نہیں ہوا، کوئی اور بھی زخمی ہوا تھا۔ یہ رہی تصویر۔ خادم نے اب کے برہان کے سامنے ارحم کی تصویر پیش کی۔ برہان چونکا تھا یہ جبکہ بنا دماغ پر زور ڈالے یاد آیا تھا کہ یہ لڑکا حور کا دوست تھا، اچھے سے جائزہ لے لینا تھا۔ حور عالیہ کو سیڑھی کو نیچے آتے دیکھ بول گئی، اچھے سے تلاشی لی ہے؟ سب کم عمر لڑکیوں کو پولیس لے جانے کا بول آئی ہوں، اور باقی اس کوٹھے کی طوائفوں کو زلیخا کی طرح جیل کی ہوا دیکھنے کا فیصلہ ہوا۔ عالیہ سستی سے سب پولیس بل کو کام کرتے دیکھ گویا ہوئی۔ چلو یہ کام بھی اچھے سے ہو گیا، آج اس جنت کوٹھے کی ہر دیوار گرے گی۔ حور نے قہر بڑی نظر سے کوٹھے کو دیکھا تھا جبکہ جلد سے باہر کی طرف لپکی۔ زلیخا بیگم بشیر سمیت پورے کوٹھے کو خالی کرتے تالا لگایا۔ 2 بجے 21 تو اپنے انجام کو پہنچا۔ سب اپنے آفس میں پہنچتی سکون کا سانس بھرتی چہروں پر براجمان ہوئی۔ ابھی یہ کام یہاں ختم نہیں ہوا، ہمیں ہر وقت اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہوگی کہ سر کس سے ملتے ہیں یا پھر زلیخا کو کس سے ملواتے ہیں۔ میرا دل کہہ رہا ہے ضرور سر زلیخا کو کسی اور کے حوالے کر دیں گے۔
انہیں اپنا حوصلہ ظاہر کیا، مجھے بھی یہی فیل ہو رہا ہے۔ حیا نے بھی جلدی سے گویا ہوا، چلو گائز میں بعد میں ملتی ہوں، پہلے میں ذرا ان سب لڑکیوں کے بیان ریکارڈ کروا دوں۔ عالیہ اپنی جگہ سے اٹھتے گئی تو انار نے بھی فون نکالتے گھر کال ملائی، چاچو ویسے آپ نے میرا آج کا دن بنا دیا۔ سہان خوشی سے اکرام سے ملتے ساتھ ہی براجمان ہوا، بس سوچا آج آفس میں تم پر چھاپا ڈالا جائے۔ اکرام نے اپنے مسکراتے سہان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ماشاءاللہ سے ہمارے شاہ نے کام کو واپس اپنے ہاتھ میں سنبھال لیا۔ اکرام سرسی سے سہان کے ٹیبل کو دے گیا جس پر لاتعداد فائلز کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ بس چاچو، سہان ہلکے سے مسکراتے کاؤنٹر پر چائے لانے کا بول گیا۔ مجھے پورا یقین ہے چاچو، آپ کسی کام کی وجہ سے ہی لاہور آئے ہو، ایسے ہی ملنے کبھی بھی نہیں آ سکتے، بابا سائنس سے آپ کو چھٹی کہاں ملتی ہے؟ سہان پوری طرح اکرام کی طرف متوجہ ہوا تھا، جبکہ ساتھ مسکراتے لاہور آنے کی وجہ جاننا چاہی۔ لاہور تم لوگوں سے ملنے ہی آیا تھا، اور ویسے بھی میں میرپور جا رہا ہوں اپنی بیٹی سے ملنے، میں سرپرائز دینا چاہتا ہوں بحران اور آیت کو۔ اکرام نے اب کی خوشی سے بڑے انداز میں سہان کو بیان کیا، ماشاءاللہ کیا بات ہے، داماد سے ملنے جا رہے ہیں؟ سہان شرارت سے مسکراتے اکرام کو قہقہ لگانے پر مجبور کر کے، بہت دیر ہو گئی ہے، شاہ آیت سے میری بات کبھی نہیں ہوئی، بس اس کی ماں سے خبر مل جاتی ہے، یا پھر کبھی کبھی آیت کال کرتی ہے، حال چال پوچھتی ہے۔ تمہاری چچی چاہتی تھی آیت کچھ دنوں کے لیے ساہیوال آ جاتی، میں نے ساتھ لانے کا کوئی وعدہ تو نہیں کیا، مگر ہاں سوچا آیت سے مل 2 دن بعد واپس آ جاؤں گا، ایسے بحران کا اعتراض بھی دور ہو جائے گا کہ ہم لوگ کبھی میرپور ان کے پاس رہنے نہیں جاتے۔ اکرام ملازم کو چائے کی ٹرے رکھتے دیکھ بول خاموش ہوئے، یہ تو بہت اچھا خیال ہے، چلیے پھر آپ میرپور سے ہو آئیے، ویسے آیت آپ کو دیکھ خوش ہو جائے گی۔ سہان نے اپنے مسکراتے آیت کی خوشی کا سوتے گویا ہم یہ تو ہے۔ اکرام بھی ہلکے سے مسکرائے، ویسے آج موسم اچھا لگ رہا ہے۔ سہان نے وال گلاسز سے باہر دیکھتے بولا، مجھے لگتا ہے میرپور میں آج بارش ہوگی، جانے کیوں اکرام کو ایسا لگا تھا۔ چاچو موسم یہاں اچھا ہے، آپ کو کیوں لگا میرپور بارش ہوگی؟ سہان چونکا تھا، جبکہ حیرانگی سے پوچھا، ایسے بیٹا میرے منہ سے نکل گیا۔ اکرام نے شانے چکائے بول بات ختم کی۔ میرپور آج سرشار جس کے کندھے میں بے حد درد اٹھا تھا، چیختے سب کو ڈرا گیا۔ صبر رکھو میرے شیر، وقار اپنے بیٹے کو حوصلہ دیتے قریب ہی بیٹھے ڈاکٹر نے ڈرتے ڈرتے دوبارہ سے سرشار کی پٹی کی، چونکہ اس کے زخم سے مسلسل خون بہتا ہی جا رہا تھا۔ مجھے تکلیف ہو رہی ہے بابا، کیسے برداشت کر لوں؟ وہ آپ کی آنکھیں بینچے چباتے گویا آتا بھی اپنے بھائی کو تکلیف میں دیکھا جانے والی نظر سے ڈاکٹر کو گھور کیا، جیسے اس نے جان بوجھ کر اس کو تکلیف دی ہو۔ واپس سے تو خون نہیں نکلے گا؟ وقار ڈاکٹر کو اٹھتے دیکھ فوراً سے پوچھ گیا۔ سائنس زخم بہت گہرا ہے، گولی زیادہ دور سے نہیں لگی، یہی وجہ ہے کہ زخم اتنی تکلیف دے رہا ہے۔ میں نے پٹی کی ہے، ٹانکے زخم کی وجہ سے بار بار کھلے ہیں، لیکن انشاءاللہ چھوٹے سائنس جلدی ہی صحت یاب ہو جائیں گے، ڈاکٹر نے بتاتے ساتھ ہی دعا دی۔ یہ جس نے بھی کیا ہے اس کو میں چھوڑوں گا نہیں، اپنے ہاتھوں سے اس کی جان لوں گا۔ وقار شیرازی کا غصے سے برا حال ہوا، وہ اپنے بیٹے کو ایسی تکلیف میں دیکھ خود بھی پریشانی میں مبتلا ہوا۔ ٹھیک کہا، یہی کرنا، اس سے پہلے آتف اپنے باپ کو کچھ کہتا۔ آواز سن پلٹتے ڈور کی طرف دیکھا، برہان نیلی آنکھوں پر گلاسے لگائے بے نیازی سے چلتے وقار شیرازی اور آتف کو دیکھتے سرشار کی طرف بڑا ہاتھ اپنے آگے ہوتے پلو کا دستہ سرشار کے قریب پڑے ٹیبل پر کر سرشار جو پہلے ہی تکلیف میں مبتلا تھا، برہان کو دیکھ جیسے تکلیف میں مزید اضافہ ہوا۔ بہت افسوس ہوا، میں تو کراچی گیا تھا اس لیے مجھے خبر لیٹ ملی، لیکن پھر بھی دیکھو تمہارا پتہ لینے چلے آیا، برہان دلفریب لہجے میں بولتے آنکھوں میں گلاسز اتار اپنی پاکٹ میں رکھ گیا۔ سرشار نے کھا جانے والی نظر سے برہان کو دیکھا، تو تمہاری ہمت کیسے جہانے کی؟ آتف اپنے باپ اور بڑے بھائی کو خاموش دیکھ غصے سے چیخنے والے انداز میں دوڑے، جبکہ اس کو ایسے بڑکتے دیکھ وقار شیرازی نے روکنے کی کوشش کی تھی، ہمت تو مجھ سے کبھی غلطی سے مت پوچھنا۔ ویسے بھی برہان اب کے اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور چہرے پر ہلکے سے مسکراہٹ سجاتے آتف کے سامنے ہوا، اب تو تمہاری وجہ سے اس خاندان سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے، جس وجہ سے میرا آنا اور آسان ہو گیا۔ کچھ سمجھ آیا؟ برہان نے دھیمے مگر تھوڑے روب والے انداز میں بولتے آتف کے کندھے پر ہاتھ رکھتے دباؤ دیا۔ ویسے مجھے حیرانگی اس بات کے سرشار، برہان واپس سے سرشار کی طرف گیا جو منہ
بسور غصے کو کنٹرول کی مشکل سے ہی لیٹا برہان کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جس نے تمہیں مارا وہ ایک بار بھی ڈرا نہیں، ویسے اس کی ہمت کی داد دینی چاہیے۔ کیا نشانہ باندھا؟ سوچو اگر میں تمہارے دل کے آس پاس کا نشانہ باندھ دیتا تو آج تو تم… برہان بہت آرام سے بولتے مسکراتے سرشار کی ضبط کو آزما گیا۔ وقار شیرازی جلا بینچ سے برہان کو سننے تھے، غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے مٹھیاں بھیجی۔ دعا ہے تمہارے ساتھ، تم جلدی ہی ٹھیک ہو جاؤ۔ برہان اب کے کہتے فوراً سے سرشار کی قریب ہو چکے۔ میں نہیں چاہتا تم اب اتنی آسان موت مرو، تمہیں تو اس دنیا سے میں ہی رخصت کروں گا۔ برہان کے ماتھے پر بال پڑے تھے جب ایک نظر قہر بڑی وقار شیرازی پر ڈالے، لمبے لمبے ڈاگ پڑتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ سائیں کہاں جانا ہے؟ ہردم برہان کو گاڑی میں سوار ہوتے دیکھ ساتھ ہی تیزی سے پوچھ گیا۔ اسی ہسپتال میں چلو جہاں وہ اور ہم ہیں۔ برہان واپس سے آنکھوں پر گلاسز چڑھاتے گویا ہوا۔ تبھی برہان کا فون رنگ کیا تھا۔ ہاں ملک۔ برہان نے فوراً سے فون اٹھایا تھا۔ تمہارا کام ہو گیا، زلیخا کا جنت کوٹھا آج ہمیشہ کے لیے سو گیا، ملک نے آرام سے بولتے برہان کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ پھیلائی۔ یہ تو بہت اچھی نیوز تم نے سنائی، تو اس کا مطلب ابھی وہ تمہاری قید میں ہے؟ برہان نے سرسی سا شیب پر ہاتھ پھیرا، جیسے سوچنے کی کوشش کی کہ آگے کیا کرنا ہے۔ ہاں یہاں میرے پاس ہے، ملک نے فوراً سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، کچھ دنوں تک تم اس کی مہمان نوازی کرو، جب میں کہوں گا اس کو میر پور لے آنا۔ برہان نے کچھ سوچتے ملک کو کہتے فون کاٹا۔